باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم الرحمن الرحیم ذو الجلال والاکرام وسلہ ان یتوب علی توبۃ عبد ذلیل خاضع فقیر بائس مسکین مستکین مستجیر لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین صلوات۔ پہلے آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، طویل عرصے کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ اللہ آپ سب کی تمام خدمات کو اور عبادات کو اور اعضاء سے متعلق تمام امور کو قبول فرمائے انشاءاللہ۔ اور تو عرض یہ کرنا ہے کہ جو دماغ میں یہ بات آئی کہ اس سلسلہ مجالس میں آپ سے جو اپنی کجمن بیانی کے ساتھ وہ دعویٰ بھی نہیں ہے کہ میں کہ جو غور کیا ہے سوچا ہے اور وہ بغرض اصلاح بھی ہے کہ اس میں کوئی آپ سجیشن دے سکیں، اور وہ بھی میرے لیے قابل قبول ہوگا کہ اسلام اور عزاداری حسین، اس عنوان پر ہم لوگ ان مجالس سے بات کریں۔ اچھا، یہ بات تو آئے گی انشاءاللہ تعالی جو ہے۔ دیکھیے، ایک بات کی طرف میں پوری دنیا میں آپ غور کر لیجئے کہ اس امپورٹنس جو ہے عزاداری کی یا اہمیت۔ یزید تقریباً 3 سال سے کچھ اوپر حاکم رہا، بادشاہ رہا اس وقت تھا، اور ایک امام حسین علیہ السلام نے سے اس کا معاملہ تھا، ایک حضرت عبداللہ ابن زبیر سے ہے، باقی تو پھر کوئی مقابلہ کر نہیں پایا۔ تو دیکھیے، اس نے 1 سال پہلے سال جو بات آپ بار بار سنتے رہتے ہیں، عزاداری والی بات، کہ اس میں آتی ہے کہ امام حسین اور ان کے اہل خاندان کو کربلا میں سن 61 ہجری میں شہید کیا، یعنی بھی 6 مہینے ہوئے، وہ رجب میں ہوا ہے، حاکم ہوا ہے، اور عاشورہ محرم کا جو مہینہ ہے اس میں اس نے شہید کیا، اور اہل حرم کو اسیر کیا اور در بدر پھرایا، یہ آپ سنتے رہتے ہیں۔ اچھا، آپ کو تو معلوم ہوگا، لیکن میں عالم اسلام سے پوچھتا ہوں کہ یزید نے دوسرے سال کیا کیا؟ اس نے دوسرے سال مدینہ منورہ پر چڑھائی کی، جو واقعہ ہرہ ہوا، اور نہ صرف چڑھائی کی بلکہ اپنی فوج کو یہ کہا کہ 3 دن تک جب فتح یاب ہو جاؤ تو 3 دن تک تمہیں کھلی چھوٹ ہے۔ اب وہ منبر سے میں کیا بتاؤں کہ بس یہ سمجھ لیجیے۔ اچھا، مدینہ میں رہتے کون لوگ ہیں؟ صحابہ کرام رہتے ہیں۔ اچھا، اس میں بھی اس نے وہ لگا دیا تھا کہ بنی ہاشم سے تو وہ پا چکا تھا کہ ان سے نہیں بولنا، ختم ہو گئی بات، تو وہ تو ایکسیپشن ہو گئے تھے، تو صحابہ کرام ہی بچے، یا تابعین جو کہلاتے ہیں کہ صحابہ کے بعد صحابہ کو دیکھنے والے، ان کی عورتیں تھیں۔ آپ بتائیے کہ 1000 ناجائز بچے پیدا ہوئے سپاہیوں کی، یزید کی سپاہیوں کی حرکت کی وجہ سے۔ اب 1000 اس طرح کے ہوئے تو پھر واقعات کتنے ہوئے؟ یہ دیکھیے، ایک طرح 3 دن تک مسجد نبوی میں نماز نہیں ہوئی، گھوڑے باندھے گئے،
جو غلاظت کرتے رہے. معلوم ہے آپ اپنے دوستوں سے جو لوگ ہیں, مجلسوں والے سے نہیں, ان سے پوچھئے کہ وہ بتا دیں کہ اگر بتا ڈالیں کہ ایسا ہوا تھا تو نہیں بتا سکتے. بیعت لی گئی, مسلمانوں سے بیعت لی جا رہی ہے, کس شرط پر کہ ہم یزید کے غلام ہیں, عورتیں یزید کی کنیز ہیں, چاہے ان کے جان و مال کو معاف کر دے اور چاہے قتل کر دے, مثلا جیسے غلامی سے بھی بڑھ کے, اور جو نہیں کرتا تھا اس پر بیعت قتل کر دیا جاتا تھا. بالکل آپ یہ نہیں کیجیے گا کہ میں ممبر پر بیٹھا ہوں, میں گھسیٹ کے نکال کے دے دوں گا. شیعوں کی کتاب سے نہیں. عالم اسلام میں جمہور جو کہتا ہے اس کے اعتبار سے نکال دوں گا کہ اس نے ایسا کیا. تیسرے سال اس نے, جب عبداللہ ابن زبیر سے لڑائی ہو رہی تھی, تو اس نے کیا کیا, اس کے سپاہی قبضہ نہیں پا رہے تھے, اندر جا نہیں پا رہے, تو انہوں نے تو پورا ایک لشکر تیار کر لیا تھا. کئی سال حکومت بھی کی, بعد میں وہ قتل کیے گئے, لاش سولی پر چڑھائی گئی, یہ سب ہوا. لیکن اس نے, یعنی اس کے سپاہیوں نے وہ آگ والے تیر پھینکے جس سے خانہ کعبہ کی پردے میں آگ لگ گئی. یعنی ادب مکہ نہ ہوا, ادب خانہ کعبہ نہ ہوا. یہ تیسرے سال, اسی کے بعد وہ مر گیا. 3 سال. کسی کو معلوم ہے, کوئی جانتا ہے, یعنی جن لوگوں, آپ کو اس لیے معلوم ہے کہ مجلسیں ہوتی رہتی ہیں, ذکر ہوتا رہتا ہے, یہ بات آتی رہتی ہے, اس لیے ہے. وہ آپ اپنے سے نہ کریے, دنیا سے پوچھئے کہ بھئی یزید نے وہاں مدینے میں کیا کیا تھا, سناٹا ہوگا. وہ فلاں کا بیٹا تھا اور فلاں نے اس کو نامزد کیا تھا اور سارے صحابہ نے اس کی بیعت کر لی تھی, یہ سب سننے میں آپ کو آئے گا. بیچارے مودودی صاحب تک چڑھ گئے تھے. لوگوں نے کہا مودودی صاحب سے کہ جب سارے صحابہ نے بیعت کر لی تھی تو امام حسین نے کیوں نہیں بیعت کی؟ تو مودودی صاحب کا جواب تھا کہ جب امام حسین نے بیعت نہیں کی تھی تو صحابہ نے کی کیوں؟ ختم ہو گئی بات کہ جب امام حسین نے نہیں کی بیعت تو صحابہ نے کیوں کی بیعت. سوال یہ نہیں ہے کہ یہ ہوا وہ ہوا. اچھا, مگر واقعی کربلا ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو اس نے پہلے سال واقعہ کیا اور یہ ہوا, تو یہ کہاں کہاں ہے؟ دیکھیے, خالی آپ نہیں کرتے, آپ کا تعزیہ تو اتنا سا ہوتا ہے, آپ لے کے چلے جاتے, وہ ٹھیک بھی ہے, علامتی ہوتا ہے, سمبولک ہے تعزیہ, اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے کہ بہت بڑا ہو. بہت بڑا حادثہ لکھنؤ میں ہوا, آگ لگ گئی ہوتا. دیکھیے, ہر چیز میں عقل ابھی آپ کو اسی آیت کے ذیل میں عرض کروں گا. تو اگر آپ غور کریں تو دیکھیں گے کہ تعزیہ داری آپ جتنی کرتے ہیں اس سے زیادہ دوسرے مسلمان بلکہ دوسری قومیں بھی کرتی ہیں. امام حسین کون تھے؟ وہاں شہید کیے گئے, وہ بڑے وہ نیک تھے, وہ بڑے وہ تھے. ساری دنیا, آپ شیعوں کی بات میں نہیں کر رہا ہوں, آپ تو تمام ائمہ کے بارے میں بتائیں گے کہ ہاں وہ ایسے تھے ویسے تھے, وہ بات نہیں. تو کیسے مدینے کا واقعہ غائب ہو گیا, مکے کا واقعہ غائب ہو گیا, امام حسین کا واقعہ زندہ ہے؟ کیسے؟ اسی عزاداری سے زندہ ہے. اگر یہ عزاداری ختم ہو جائے تو ابھی یہ واقعہ بھی بالکل صفحے سے مٹ جاتا, سب ہوتا. پھر میں نے خود بہت بڑے آتھر کی کتاب پڑھی ہے, عمر ابو النصر لبنانی ہے, مورخ ہے. وہ لکھتا ہے وہ رات میں کچھ لوگوں نے ہنگامہ کر دیا شب عاشور. وہ ہوا کہ یزید کی بیعت پر امام حسین معاذ اللہ تیار ہو گئے تھے, جا رہے تھے, تو ان لوگوں نے سوچا کہ ہماری تو بری ہو جائے گی, ہم لوگ قتل کر دیے جائیں گے, یہ وہ. تو انہوں نے ایک دم سے حملہ کر دیا, پھر اتنے لوگ ادھر سے مر گئے, اتنے لوگ ادھر سے مر گئے, چلیے کام ختم ہو گیا. پھر یہ ہوتا کہ وہ یزید کو تو کچھ ابھی بھی کہا جاتا ہے, کبھی وہ قسطنطنیہ فاتح ہو جاتا ہے, کبھی وہ پتہ نہیں, ہو سکتا ہے جہنم میں کوئی قسطنطنیہ بنایا گیا ہو جس کے اندر اس کو رہنا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی حدیثیں کبھی وہ جو بیان کی جاتی ہیں حضرت نے کہیں نہیں, عقل کے پیمانے پر اترتی نہیں, فلاں جگہ کا فاتح. اس سے یہ کیا چیز ہے؟ یہ کوئی اس جگہ کو فتح کرنے والا, یہ کوئی نہیں ہے کہ دلی کو جس نے فتح کیا اس نے یہ کمال کر دیا اور فلاں جگہوں کو فتح کیا. ارے آج تک ہمارے جتنے ہیں, امیر المومنین سے بڑا فاتح کون ہوگا؟ مگر ہم ان کی فتوحات کا اتنا ذکر نہیں کرتے جتنا حسین کی شہادت کا تذکرہ کرتے ہیں. مار دینا آسان ہوتا ہے, مر جانا مشکل ہوتا ہے. انسان کا خود
اپنے کو سپورٹ کر دینا اس کے لیے بڑا مشکل کام ہوتا ہے. تو کس چیز نے زندہ رکھا واقعی کربلا کو؟ امام علی رضا علیہ السلام بہت اہتمام کرتے تھے عزاداری میں، انتہائی اہتمام فرماتے تھے. اور آپ کی ولی عہدی کی پوزیشن جب ہوئی تو آپ نے لوگ دیبل کا مرثیہ پڑھنے کا واقعہ بھی وہیں ہے، اس میں بھی. اور ایک بات تو آ گئی ہے تو کہتا چلو ان صلوات بھیج دیجئے. غور کیجیے گا، دیبل نے مرثیہ پڑھا، جب مرثیہ پڑھا اسی میں ہے کہ صحابی بیٹھا ہوا ہے، امام کا مخصوص صحابی ہے، اور حال کیا ہے اس کا؟ رو رہا ہے جیسے آپ رو رہے ہیں. حضرت نے اس کو دیکھا، کہا تم ہمارے جد کو روتے نہیں؟ کہا مولا دیکھیے میری آنکھیں رونے سے سرخ ہو گئی. کہا ہمارے جد کو اس طرح نہیں روتے. کہا فرزند رسول کس طرح روتے ہیں بتائیے، اس طرح روئیں. کہا جیسے جوان بیٹے کو اس کی ماں روتی ہے اس طرح رو. جوان بیٹے کو اس کی ماں روتی ہے. یہ ہمیں ملا میں. تو دیبل کو حضرت نے اس کی مجلس اس نے پڑھی تو خواتین نے، یعنی اہل بیت کی خواتین، آپ کے گھر کی بیویوں نے، انہوں نے اپنے زیورات جمع کر کے دیے. حضرت نے اس کو دیبل کو دیا، رونے لگا. فرزند رسول میں آپ کا غلام ہوں، میں اس لیے تو پڑھنا مرثیہ کہتا ہوں نا، اس لیے پڑھتا ہوں. حضرت نے فرمایا کہ نہیں، تم نے جس نیت سے پڑھا ہے وہ اللہ دے گا، یہ ہماری طرف سے ہے. اس میں ہمارے یہاں یہ نتیجہ نکالا جاتا ہے کہ ذاکر کی خدمت بھی سیرت امام ہے ایک، مگر ذاکر کا طے کرنا، مانگنا، نہ ملنے پر افسوس کرنا، یہ کہیں نہیں ہے. ایک طرف امام کی سیرت ہے کہ انہوں نے اس کی خدمت کی تاکہ اس انسٹیٹیوشن یا ادارے کو فروغ حاصل ہو. اچھا، مگر ذاکر خود کیا کر رہا تھا؟ مرثیہ خان وہ سمجھ رہا تھا کہ میں عبادت کر رہا ہوں. اس نے پلٹ کے دیکھیے، اس نے جو فرمائش کی، اس نے کہا کہ آپ ایک اپنا پہنا ہوا لباس دے دیں تاکہ میرے کفن پر رکھ دیا جائے. حضرت نے وہ بھی عطا فرمایا. کہا اس کا مطلب یہ ہے اس کی طرف سے. اب بہت سے ملکوں میں تو یہ تب قاعدہ ہو گیا ہے کہ باقاعدہ طے ہوتا ہے، اتنا ملے اور اتنا دے. وہ بھی خیر وہ طے نہیں بھی ہوتا تو میں اپنے ہی کو کیا کہوں، دوسروں کو نہ کہوں، اپنے ہی کو کہوں. غریب آدمی مجلس پڑھوانا چاہتا ہے تو بھاگ رہے ہیں، پیسے والا پڑھوانا چاہتا ہے تو جا رہے ہیں. رکشے والا کیا کرتا ہے؟ اگر مضبوط پارٹی ہوتی تو کہتا ہے جو جی چاہے گا دے دیجیے گا، تو معلوم ہے کہ یہ قاعدے سے دے گا. اور اگر کمزور پارٹی ہوئی تو اس سے تب جب تک اتنے لیں گے نہیں کہہ لیتا بیٹھتا نہیں ہے. تو عزاداری وہ تو نہیں تھی جو امام نے کروائی تھی. امام کی جو کروائی ہوئی عزاداری کی شان تو یہ ہے. تو اسی میں کسی نے امام علی رضا السلام سے پوچھا، فرزند رسول آپ اتنا کیوں کرتے ہیں؟ یہ پرانا واقعہ ہو گیا، 100 سال گزر چکے، اس بات کو آپ کیوں کہتے ہیں جو میرے موضوع سے مربوط ہے؟ حضرت نے کہا ہم اس لیے کرتے ہیں کہ تم اس کو بھی غدیر کے دن کی طرح بھول نہ جاؤ. غدیر کے دن رسول اللہ نے لاکھ سے اوپر آدمیوں کی 1.25 لاکھ کے مجمع میں کہا من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا. یہ تو یوٹیوب کا بیچارے کا احسان ہے جس کی وجہ سے اب دوسروں تک بھی جا رہی، ورنہ آپ اگر پوچھ لیتے اور سروے کر لیتے تو کسی کو اس حدیث کا پتہ ہی نہیں تھا. جو بات رسول اللہ نے 1.25 لاکھ کے بعد مجمع میں کہی وہ نہیں معلوم ہے. باقی فلاں سے نماز پڑھوا دی، ان کو یہ کر دیا، ان کو یہ کہہ دیا، ان کو وہ کہہ دیا، وہ ساری حدیثیں قبول ہو جاتی ہیں. رسول اللہ نے کہا کہ ہم وارث نہیں بناتے، ایک اکیلی گواہی کے اوپر سب قبول ہے کہ رسول اللہ کا کوئی وارث نہیں ہوتا. 1.25 لاکھ آدمی سن رہے ہیں اور کسی کو پتہ نہیں. تو حضرت نے فرمایا اس لیے کرتے ہیں کہ تم کہیں غدیر کے دن کی طرح اس کو بھول نہیں جاؤ، اس لیے کرتے ہیں. اور یہی میں کہہ رہا ہوں کہ راز ہے عزاداری کا بنیادی طور پر. نہ کسی کو وہ مدینے کے مظلوم بھی اور ان کے اوپر کیے گئے ظلم بھی اسی کے صدقے میں زندہ ہیں.
خانہ کعبہ کی جو بے حرمتی معاذ اللہ اس نے کی کوشش کی، وہ اسی ذکر حسین کی بنیاد کے اوپر زندہ ہے، عزاداری کی وجہ سے زندہ ہے۔ اور یہ ایک بات آپ غور کیجئے گا، یہ پوری قوم جو زندہ ہے وہ بھی عزاداری کی وجہ ہی سے زندہ ہے۔ میں آپ سے بتاؤں، وہ بہت سے اتفاقات آنے جانے کی وجہ سے مختلف جگہوں پر ہوئے۔ وہ ہانگ کانگ میں کئی سال گیا میں، شروع میں 80s میں کے آخر میں اور 90s میں، تو وہاں ایک ایرانی تھے ان کے بینک کے، وہ آ کے بیٹھتے تھے ہماری مجلس میں اور روتے ہوتے بھی تھے، گریا کرتے تھے۔ چائے وائے پر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو سمجھ میں آتا ہے اردو؟ کہ نہیں، اردو تو سمجھ میں نہیں آتی۔ تو میں نے کہا آپ روتے ہیں؟ کہنے لگے کہ بات سمجھ میں نہیں آتی، مگر جب آپ عباس کہتے ہیں وہ تو سمجھ میں آتا ہے، جب آپ علی اکبر کہتے ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں، جب آپ حسین کہتے ہیں تو ہماری سمجھ میں آتا ہے، ہم سمجھتے ہیں وہی مقتل کا ذکر ہو رہا ہوگا۔ اور آتے اس لیے ہیں کہ بھائی ایرانیوں کی مجلس تو نہیں ہوتی، کوئی جان سکتا ہے۔ ابھی کسی جگہ آپ جائیں، کمزور سے کمزور محبت کرنے والا مومن بھی کسی گاؤں یا قصبے میں جائے، ادھر محرم کا زمانہ قریب آیا، اس کو فکر ہوتی ہے کہیں مجلس ہوتی ہے، کسی جگہ مجلس ہوتی ہے، یہ اس کا تصور پیدا ہونے لگتا ہے۔ تو یہ عرض کرنا ہے کہ عزاداری نے اس واقعے کو فراموش نہیں ہونے دیا۔ اب وہ بعد میں دیکھیں گے کہ اس واقعے نے کیا کیا، بلا وجہ ذکر نہیں تھا، بلا وجہ کی بات نہیں تھی کہ امام رضا کو یا دوسرے ائمہ کو یہ آ رہا تھا کہ ہمارے جد کا تذکرہ ہو، ان کا ذکر کیا جائے، اس لیے نہیں تھا۔ تو میں نے آپ کے سامنے یہ کہا کہ عزاداری نے بہت سی انسٹیٹیوشن نے بہت سی چیزوں کو بچایا، ہمارے بچوں کو، ان کے واقعات کو، ان کے دل میں۔ ٹھیک ہے، ہر ذاکر کچھ نہ کچھ تو پڑھتا ہی ہے، کوئی نہ کوئی واقعہ بیان کرتا ہے، وہ پوری تاریخ تو ایک دن میں نہیں پڑھ سکتا، تو جو پڑھتا ہے اس میں کچھ نہ کچھ بات پہنچ جاتی ہے، کانوں تک پہنچ جاتی ہے تو وہ محفوظ ہو جاتی ہے، وہ پھر محبت محمد و آل محمد پیدا کرتی ہے، محبت دین پیدا کرتی ہے، تمام چیزیں ڈیولپ ہوتی چلی جاتی ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے آیہ کریمہ کی تلاوت کی کا ٹکڑا پڑھا ہے، یہ 100 میں نے بھی دیکھی کہ کہہ رہا ہوں تو آپ بھی، 177 نمبر کی آیت ہے، 177 سورہ بقرہ، جس کا بقرہ گائے کو کہتے ہیں، وہ جناب موسیٰ کا پورا قصہ واقعہ ہے، اس سے چھوڑتے ہوئے سورہ بقرہ میں یہ 177 نمبر کی آیت کا پہلا ٹکڑا ہے، جس میں اللہ کہتا ہے لیس البر، نیکی یہ نہیں ہے، ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ نیکی کی بات نہیں ہے خالی کہ تم اتنی نیکی سمجھو کہ اپنا منہ نماز کے وقت تم پورب کی طرف کر لیتے ہو یا پچھم کی طرف، یعنی قبلے کی طرف تم منہ کر کے کھڑے ہو جاتے ہو اور نماز پڑھنے لگتے ہو، یہ نیکی نہیں۔ اچھا، سب جگہ یہ مصیبت ہے، کبھی تو یہ بحث ہونے لگتی ہے عام طور پر کہ ہاتھ کھول کے نماز ہونی چاہیے کہ ہاتھ باندھ کے ہونی چاہیے، تمام مسلمان اسی چکر میں پڑھ رہے ہیں، ہاتھ کھول کے ہوں۔ ہمیں بھئی جس جگہ پڑھتے ہو جو والی ہو وہ والی پڑھ لو، نہ ہاتھ باندھنے سے کچھ ہوگا نہ ہاتھ کھولنے سے کچھ ہوگا۔ اصل شان یہ ہے کہ اللہ کی طرف تمہارا دل جھکا بھی ہوا ہے کہ خالی، ہاں ہمارے یہ سب ماشاءاللہ پرانی تو ہمارے سینئر بیٹھے ہوئے ہیں یہ لوگ، اور وہ جونیئر بھی، وہ پی ٹی ہوتی تھی نا، پی ٹی ٹیچر، یہ 7 ایکسرسائزز ہوتی تھیں، کروائی جاتی ہیں، 1 2 3 4، ہم بھی کرتے تھے بھائی، کود کے، اچھی ایکسرسائز کرنا چاہیے، مگر اس ایکسرسائز سے جسم درست ہو جاتا ہے، کیا روح بھی ٹھیک ہو جائے گی کثرت کرنے سے؟ تو اگر وہ کوئی کہتا ہے نماز میں بالکل یوگا کے سارے آسن موجود ہیں، تو کیا آپ یوگا کے آسن کے لیے نماز پڑھتے ہیں؟ نماز کیوں پڑھی جا رہی ہے کہ یوگا سے جسم پورا درست ہو جائے؟ روزہ رکھنے سے جسم کی بہت سی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، ٹاکسک ایسڈ نکل جاتا ہے اور فلاں نکل جاتا ہے اور ڈمک نکل جاتا ہے، تو روزہ اسی لیے رکھا جاتا ہے۔ اگر اسی لیے رکھا جاتا ہے تو نیت سحر میں یہی کیا کیجیے، روزہ رکھتا ہوں ٹاکسک ایسڈ نکالنے کے لیے، روزہ رکھتا ہوں جسم کو درست کرنے کے لیے، اپنے معدے کو ٹھیک کرنے کے لیے، پھر قربتاً اللہ نے کہی ہے نا، ختم ہو گئی۔ کوئی چیز اپنے آپ ہو جائے، دیکھیے جیسے ہم لوگ یہاں آئے ہیں، ہمیں عزاداری یا عزا
ایک شیرازے میں باندھتی ہے، جوڑ دیتی ہے، باندھ دیتی ہے، ہمیں متحد کر دیتی ہے، لیکن ہم لوگ متحد ہونے کی نیت سے نہیں آئے، یہ نتیجے میں متحد ہو جاتے ہیں، یہ ایک الگ بات ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اتحاد ہو جائے گا تو پھر دوسری جماعتیں بھی تیار ہوں گی کہ اتحاد کرو، اور کبھی کبھی وہ غلط باتوں پر اتحاد کر کے ہلڑ مچاتی ہیں، ایسا ہوگا، وہ چیخنے لگتی ہیں، ان کا یہ ہے نا، نہیں، صرف اتحاد مقصد نہیں، اتحاد نتیجہ ہوگا، بعد میں اتحاد پیدا ہو جائے گا، یہ میں مانتا ہوں، لیکن اصلاً یہ نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے، اب یہ میں عرض کرتا ہوں کہ قرآن میں ایک اللہ نے کہا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا منہ پورب کی طرف کر لو یا پچھم کی طرف، یہ جو قبلہ ہے، ایک بحث تھی نا پوری بیت المقدس والی، اور پوری بحث کہ بیت المقدس میں وہ ادھر ہوتا تھا اور پھر رخ بدل گیا، تو وہ اب اسی پر سارا زور لگا ہوا ہے۔ اچھا یہ بتائیے، ایک آدمی انتہائی نیک مومن ہے اور اخلاص سے نماز پڑھ رہا ہے، بعد میں پتہ چلا کہ حالانکہ 12-15 ڈگری سے فرق نہیں پڑتا کہ 12 ڈگری الگ تھا، اور ایک صاحب ہے پورا زور لگا دیا، انہوں نے کمپس ومپس نکال کے بالکل صحیح نماز کی وہ کر لی ہے، لیکن دماغ پورا ادھر ادھر لگا رہا ہے۔ سورے پڑھے ہیں تو بازار میں تھے، دکان پر تھے، مومنین کے خلاف یا اپنے جماعت کے خلاف برائیاں سوچتے رہے، مگر رخ بالکل خانہ کعبہ کی طرف تھا، ادھر ادھر 1 ڈگری کا ادھر سے ادھر نہیں ہوا۔ یہ نیکی ہے؟ وہ شیخ سعدی نے اپنے واقعے میں لکھا، ایک صلوات بھیج دیں محمد وعلی محمد۔ شیخ سعدی علیہ الرحمٰن نے لکھا ہے کہ میں بہت چھوٹا تھا، ایک سرائے میں ٹکا، جیسے راستے میں کہیں سفر وفر کر رہے ہوں، وہ اپنے باپ کے ساتھ تھا، تو کہنے لگے میرے بابا بیٹھے ہوئے تھے، وہ مجھے نماز شب میں جگاتے تھے اور پڑھاتے تھے، ٹریننگ جیسے باپ کرواتا ہے، وہ خود پڑھتے تھے تو ہمیں بھی، کہ ہم اٹھے، وضو کیا، نماز پڑھی، جب نماز پڑھ چکے تو ہم نے دیکھا بہت سے لوگ سو رہے ہیں، جو مسافر اور تھے وہ سو رہے تھے، تو کہنے لگے، میں نے کہا بابا سے کہ یہ لوگ کتنے محروم لوگ ہیں جنہوں نے نماز شب نہیں پڑھی اور سو رہے ہیں، یہ زندگی کیا ہے جانوروں کی، یہ کاش اللہ کی عبادت کرتے۔ کہنے لگے میرے باپ کہنے لگے کاش تم بھی سو رہے ہوتے، کاش تم بھی سو رہے ہوتے، تو کہ نہیں بابا میں نے تو آپ کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ کہنے لگے وہ تو تم نے کیا ہے، اتنے بھائیوں کی، اتنے مسلمانوں کی تم نے غیبت کی، وہ نماز جو ان پر واجب بھی نہیں ہے، وہ سو رہے تھے، ان کے بارے میں سوچتے رہے، تمہاری نماز کیا؟ جب تم نماز پڑھ کے اپنے کو کچھ سمجھ رہے ہو کہ میں نے نماز شب پڑھی ہے اور انہوں نے نہیں پڑھی، سوچ رہے ہو، تو اس سے اچھا تم سوتے ہی رہتے، فجر کے وقت اٹھتے، اپنا 2 رکعت نماز پڑھ لیتے، چھٹی ہو جاتی۔ تو کہنا یہ نا کہ پوری اسلام ایک روحانی انقلاب چاہتا ہے، یعنی ایک اسپریچول ریولوشن چاہ رہا ہے، مگر یہ نہیں کہ وہ اسپریچول ریولوشن خالی یہ نہیں کہ وہ دھیان لگا کے بیٹھ گئے اور ہو جائے گا، ہوگا سب یہی، یعنی یہ نہیں ہے۔ دیکھیے ہم لوگ آئے ہیں، بیٹھے ہیں، ابھی ذکر فضائل ہو رہا ہے، مصائب ہوں گے، ہم 4 آنسو روئیں گے، ابھی ماشاءاللہ انہوں نے اتنا اچھا مرثیہ شام غریبہ سے متعلق جمیل مظہری کا پڑھا، اتنا اثر ہوا اس کا، ہاں، حالانکہ جو ہمیں بند اس کا بہت پسند تھا وہ انہوں نے نہیں پڑھا، وہ جس میں جناب زینب نے کہا ہے دیکھیے دست و گلو کی میری زینت اماں، کیوں نہ یہ توق یہ کنگن مجھے پیارا ہوگا، آپ نے یوں نہ کبھی مجھ کو سنوارا ہوگا، رسن بستگی کو جو آپ نے نقل کیا، آپ نے یوں نہ کبھی مجھ کو سنوارا ہوگا۔ تو خیر عرض کرنا ہے کہ ہم نے سنا، لیکن اس سے میں کہہ رہا ہوں کہ میں جو ریئلائزیشن کرتا ہوں کہ ایک تحریک پیدا ہوتی ہے، ایک روحانیت، ایک کیفیت اس کے اندر آتی ہے، ہمیں توجہ ہوتی ہے۔ نماز پڑھنا اور ہے، جب حسین کی نماز کا ذکر سنتے ہیں تو جیسے نماز بہت اونچی لگنے لگتی، کیسے پڑھی جاتی، ہماری طرح تھوڑی ایسے۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ اللہ نے کہا نیکی یہ نہیں ہے کہ منہ ادھر کر لو ادھر کر لو، پھر نیکی کیا ہے، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، اور یاد رکھو بر یا نیکی کیا ہے، من آمن باللہ، اللہ پر ایمان لائے۔ ایمان لانے کے معنی نہیں لا الہ الا اللہ کہہ دیا، ایمان لائے۔ مجھے تو اکثر یاد آ جاتا ہے مسجد سے جوتیاں بہت چوری ہوتی تھیں، والدی بھائی کسی نے ڈالا ہوگا، واقعہ ڈالا ہوگا، اس میں بیچارے نے کسی نے لکھ کے لگایا مسجد میں اللہ دیکھ رہا ہے، تمام لوگوں کے اعمال کو اللہ دیکھتا ہے، یہ سب لگایا، تب بھی چوری ہوتی رہی۔
اس کے بعد وہاں پر انہوں نے لکھا آپ CCTV کیمرے کی نظر میں ہیں، چوری ختم ہو گئی. یعنی ہمارا ایمان اس منزل پر ہوتا ہے کہ اللہ کیمرے کے نیچے ہوتا ہے، اوپر نہیں ہوتا. CCTV کیمرہ لگ گیا، چوری بند. تو کیا ہوا؟ اگر خدا نخواستہ انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا. مومنین گئے مجلس میں، بعد میں 3 آدمیوں کی چپلیں غائب ہیں. تو جو لوگ آئے تھے ان کی عزاداری کیا ہے؟ اس سے اچھا اپنے گھر میں ہی رہتے. ایک مذاق کی صورت ہے، یہ سمجھتے ہیں ہم نے ادا کی ہے، یہ بہت ثواب کا کام ہو، جتنا چاہے رو لو. رونے کو تو ہرملہ بھی رونے لگا تھا تیر مارنے کے بعد. یزید کے دربار میں لوگ رونے لگے تھے. تو ان کے رونے سے تھوڑی گناہ مٹ جاتے ہیں. من آمنا باللہ، اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کے اوپر، کہ کسی کو چھوڑیں گے نہیں، سب سے پوچھ لیں گے. کوئی ایک آدمی نکل کے جانے نہیں پائے گا اللہ کے یہاں سے. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے گا، میں نے نہیں پایا کہیں عالم دین تشریف فرما ہے، اور آپ دوسروں سے بھی پوچھیے گا، ہو سکتا ہے میں اپنے کو کریکٹ کر لوں گا. کہیں اللہ نے حساب کا کام دوسروں کے سپرد نہیں کیا. اپنے رسول اللہ کو بھی، اپنے رسول کو، اہل بیت کو بھی سفارش کرنے کا حق دیا ہے، حساب کرنے کا حق نہیں دیا. وہ کہتا ہے ہم سریع الحساب ہیں، فرشتوں کو بھی نہیں دیا. تو میں نے شاید کبھی آپ کے سامنے پڑھا ہو، اور پھر پڑھتے ہی کہ وہ رخ سے کہہ رہا ہوں کہ کبھی کبھی تو وہ کسی نے آدمی نے نیکی کی، مزاج ہوتا ہے، خود ہمارا بھی ہوا ہے، کیسا نہیں ہے. رات میں کسی نے پیسے ویسے مانگے تھے، کچھ درہم و دینار، کچھ اس زمانے میں وہاں تھے، ان کو ضرورت پڑ گئی، اچانک ان کے پاس تھے، انہوں نے دے دیا، ان کو خوشی بھی ہوئی. اب صبح جو پہلا آدمی ملا اس سے کہنے لگے فلاں صاحب بیچارے، ایک مومن آئے تھے، مثلا نام بھی نہیں لیا مان لیں، وہ مومنان کو بہت ضرورت تھی، اللہ کا شکر ہے میرے پاس 100 درہم رکھے تھے، میں نے دے دیے. میں اپنے یہاں کہوں گا میرے پاس 2000 روپے تھے، میں نے ان کو دے دیا. اللہ کا شکر، پروردگار کا احسان. اللہ نے جب انہوں نے عمل کیا تھا تو فرشتے سے کہا تھا 70 گنا لکھ لو اس کی نیکی کو. جب انہوں نے بتایا تو اللہ نے کہا 1 گنا کر دو. جب بیان کیا پھر کتنی دیر میں کوئی آ گیا، ابھی چین پڑا نہیں تھا، پھر پورا رات کا واقعہ چھڑ گیا. وہ آئے تو بھی یہ ہوا، اللہ نے کہا مٹا دو، ریاکاری کر رہا ہے، بناوٹ کر رہا ہے، کچھ نہیں نیکی ویکی. جب بیان کرنے میں لگ تو اس کا حساب تو ایسا سخت ہے، اس کے حساب میں، اور کہاں کرے گا؟ آخرت میں، والیوم الآخر. اچھا بہت سے لوگ یہ تصور رکھتے ہیں مولا کو پکاریں گے. آپ کو معلوم ہے، آپ کو یہ معلوم ہے اسی دنیا میں نمونے موجود ہیں. جب یادداشت چلی جاتی، الزیمر ہو جاتا ہے، تو بیٹے کا نام نہیں یاد رہتا، اپنا نام نہیں یاد رہتا، ہم کہاں ہیں، ہم کون ہیں. یا علی کو پکارنے سے کام تو ہو جائے گا، مگر اللہ جب چاہے گا تبھی یا علی کا نام یاد رہے گا. ایسے نہیں کہ آپ کو نام یاد ہے اور آپ جو چاہیں کر ڈالیں، نہیں، آپ کا اختیار یہ نہیں ہے. تو اگر اللہ کو سزا ہی دینا ہے تو نہ رسول کا نام یاد آ رہا ہے، نہ علی کا نام یاد آ رہا ہے، نہ اہل بیت کا نام یاد، وہ سفارش کریں گے. اب اس سفارش پر کبھی انشاءاللہ پھر بات ہوگی شفاعت کے موضوع پر. تو ایمان لائے، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اللہ پر ایمان لائے، اللہ کو خالق، رازق، تمام صفات سے مملو سمجھے، یہ ہے. وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے اوپر ایمان لائے کہ سب کا کام کا حساب ہونا ہے. اچھا ہمارے یہاں ہماری سب سے بڑی کمزوری، ہم گناہ کو نہیں دیکھتے. یہ والی زیارت پڑھو تو اتنا ثواب ہوگا، اور یہ والا کرو گے تو اتنا ثواب ہوگا. وہ اصلاً وہ چیز غائب ہی ہو جاتی، خالی ثواب ہی ثواب یاد رہ جاتا ہے. میں کبھی کبھی کہتا ہوں یار آپ بہت بڑے آدمی ہیں، آپ علی کے شیعہ ہیں. میں بہت ہی غریب آدمی ہوں، چھوٹا موٹا آدمی ہوں، مگر اپنے بینک سے میں 6 7 8 مہینے کے بعد کبھی پاس بک اپڈیٹ کرواتا ہوں. یہ نہیں کہ ہر تیسرے دن کھڑا ہوا ہوں کتنے روپے ہیں اس میں، کتنے وہ چلے گا. یار کیا بات ہے، مذاق کی بات ہے. آئی ہوگی پینشن، آئے گی تو جائے گی، یہاں سے آئے گا تو پیسہ جائے گا. جب دنیا میں ہم یہ ہیں، آپ کے پاس علی کی محبت ہے، اتنے امیر آدمی وہ بیٹھے حساب کر رہے ہیں یہ والی زیارت کا اتنا ثواب، اس کا اتنا ثواب، اس کا اتنا ثواب. بڑے آدمی اکاؤنٹ نہیں دیکھتے. بڑے آدمیوں کو معلوم ہے کہ اکاؤنٹ فار ہو رہا ہے، اور یہ آپ کا بینک تو غلطی کر سکتا ہے، الہی بینک غلطی بھی نہیں کرتا، بالکل صاف. جو عمل آپ نے کیا وہ ثواب ہو جائے گا. یا بیٹھے ہم کیا وقت برباد کر رہے ہیں. اچھا ہم کہہ رہے ہیں دیکھیے
صلوات بھیجنے کا بہت ثواب ہے. اللہم صلی علی محمد. اب میں نے پڑھا، کہیں پڑھا، اتنا ثواب ہوتا ہے. آپ بیٹھے حساب کرنے لگے، اب اتنی دیر میں 5 بار اور بھیج دو، 7 بار اور بھیج دو، آپ پڑھتے چلے جائیے. آپ بیٹھے حساب کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے اکاؤنٹ ہوتا چلا جا رہا ہے. تو وہ کام آپ کا نہیں ہے. اب ثواب کا حساب، یہ تو بچوں کو امتحان پاس کر لو گے تو چاکلیٹ دیں گے، اور یہ کر لو گے تو تمہیں سائیکل دلا دیں گے. آپ ٹاپ موسٹ لوگوں میں ہیں. آپ اپنی لائن کو پتہ نہیں کتنا نیچے کیوں کر رہے ہیں. آپ اس لائن میں کھڑے ہیں جہاں ابو ذر کھڑے ہیں، جہاں سلمان کھڑے ہیں، جہاں عمار کھڑے ہیں، جہاں قمبر کھڑے. ابھی انہوں نے سلام میں پڑھا تھا شعر، یہی شعر تھا کہ اگر ہم علی کے دور میں ہوتے، یہ خوش نصیب ایسے ہوتے اور وہاں ہوتے تو قمبر کے ساتھ بیٹھ کر کے فرش پر بیٹھ کے ہم آسمان ہوتے. یعنی علی کے فرش پر نہیں، خالی قمبر کے ساتھ بیٹھنے سے بندہ آسمان پر پہنچ جاتا ہے. آپ اس کلاس کو بلانگ کرتے ہیں. آپ معمولی کلاس کے آدمی نہیں ہیں، ٹاپ موسٹ کلاس ہے آپ کا. تو آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ بیٹھے ہوئے اسی حساب کتاب میں لگے ہوئے. آپ اللہ کے اوپر اپنے ایمان کو مستحکم کریں، ایک آخرت پر ایمان لائیں. یعنی یہ ہر چیز اکاؤنٹ فار ہوگی. غلطی ہو گئی تو اللہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، تم بندے ہو، تم سے غلطی ہو سکتی، بلا وجہ نہ کیا کرو، ہو گئی تو استغفار کرو. اور تم سے بار بار، اور اس کو اور بلند سمجھتا ہے جو بغیر غلطی کے معافی مانگ رہا ہو کہ غلطی ہو گئی. کبھی کبھی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا کہ امام زین العابدین استغفار کیوں کر رہے ہیں. اچھا، امام زین العابدین کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز کا طریقہ نماز شب میں بتایا، وطر کی نماز کا آپ سے جانتے ہیں کہ اس میں 1 رکعت نماز میں بہتر یہ ہے کہ 40 مومنوں کے لیے دعا کی جائے، زندہ و مردہ، اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے. اس کے بعد تسبیح پڑھی جاتی ہے، 3 تسبیحیں، الف معافی 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 چلاتا رہتا ہے آدمی. رسول اللہ بھی پڑھتے تھے الف 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 الف، پڑھتے تھے 300 بار. کہے کہ معافی، وہ نہ ہوتا تو نہ جنت ہوتی، نہ کوثر ہوتا، نہ کوئی یہ بنتا، نہ وہ بنتا، نہ وہ بنتا. کہے کہ معافی مانگ رہا ہے وہ آدمی ہے، اب کہے کہ معافی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ معافی اللہ کے سامنے مانگنے سے درجات بلندی پر جاتے ہیں، آپ کے درجے بلند ہوتے ہیں. ہم نہیں، غلطی نہیں کی، اس کے بعد بھی استغفار کر رہے ہیں، اس کے بعد بھی معافی اچھا دنیا میں آپ کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ہوتا ہے. اب گئے، چلنے لگے، میزبان کہہ رہے ہیں آپ کی خاطر صحیح نہیں ہو پائی، قبلہ معاف فرمائیے گا. ہمیں ہر قسم کی چیز کھلائی اس نے، بیچارے نے پورا خیال کیا سب کچھ، لیکن کہہ رہا جیسی خاطر ہونی چاہیے. جب آدمی کی ویسی خاطر آپ نہیں کر پاتے جیسی ہونی چاہیے، تو خدا کی خاطر کون کر پائے گا؟ اہل بیت کی خاطر کون کر پائے گا؟ آپ نے عزاداری کی، جیسی ہونی چاہیے تھی ویسی ہوئی. آپ نے نماز پڑھی، جیسی پڑھی جانی چاہیے تھی ویسی ہوئی. تو ہم کو تو ہر وقت معافی مانگتے رہنا چاہیے، استغفار کرتے رہنا چاہیے. اللہ کہتا ہے آخرت پر بالکل یقین رکھنا. تمہارا کام یہ نہیں ہے وہ تو ہم دیکھ لیں گے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اگر تم نے ذرے کے برابر، اب وہ ذرہ تو جو کم سے کم ایٹم ہو، پارٹیکل ہو، جس کو بھی آپ کہیے، اتنی بڑی نیکی ہوگی تو وہ دیکھے گا، نیکی کو دیکھے گا. اور اگر ذرہ برابر بدی کی ہے تو وہ بھی اس کو دیکھے گا. اب نیکی کو کیسے دیکھے گا؟ یہ ساری جنت تو وہ سب نیکی سے بنتی ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہو تو جنت میں اینٹ رکھ دی جاتی ہے، یہ پڑھو تو سونے کی اینٹ ہو، یہ چاندی کی اینٹ ہو محل. تو جو آپ کا محل ہے وہ آپ خود بنا رہے ہیں، وہ دوسرے نہیں بنا رہے ہیں. آپ کا عمل، آپ کا ورد، آپ کا کانسیپٹ، آپ کا تصور یہ بناتا چلا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس میں یہ بھی نہیں، میں ایک صلوات بھیجے محمد علیہ. دیکھیے ایک بات یہ بھی غور کر لیجئے گا، ایک بڈھی عورت ملی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اچھا عمل بہت نیک آسان ہے، اب اس کا ثواب بہت ہے، وہ مجھے یاد بھی نہیں ہے، لیکن وہ کہ اتنے غلام آزاد کیے، 1000 غلام آزاد کر دیے، اور 1000 پتہ نہیں اونٹ صدقہ کیا، وہ ہے. اس بڑھیا بھی عورت نے بیچاری نے کہا کہ میں پڑھ نہیں پاتی ہوں، مجھے یاد بھی نہیں ہوتا ہے کچھ، اور بتائیے میں کیا کروں، میرا عمل کیا ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم یہ کیا کرو، صبح کے وقت جب نماز پڑھ چکتی ہو فجر کی، تو دیکھیے تسبیحات 4 میں جو 4 فقرے آئے پیغمبر نے ان چاروں کو الگ کر دیا.
کہتے کہ تم 100 بار سبحان اللہ پڑھا کرو، اچھا آپ کو یاد ہو جائیں گے وہ آسانی سے، بس اس پہ ترتیب تھوڑی سی انہوں نے جو بتائی وہ یہ ہے 100 بار الحمدللہ پڑھو، 100 بار اللہ اکبر پڑھو. ہمارے یہاں اللہ اکبر آخر میں آتا ہے، سمع اللہ، اس میں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. میرے بچے بیٹھے ہیں، تسبیحات، یہ سب تسبیح ہے. تسبیحات اس کا پلیورل ہے، بہو وچن ہے، اور چونکہ 4 ہیں اس لیے بہو وچن بن گیا ہے تو تسبیحات ہو گئیں. اربعہ کے معنی ہوتے ہیں 4. تسبیحات اربعہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ بہت خطرناک چیز ہے، یہ 4 تسبیحیں ہیں جو جوڑی گئی ہیں. مگر حضور نے اس کی آسانی کے لیے کہا 100 بار سبحان اللہ پڑھو، یہ یاد رہے گا. 100 بار الحمدللہ پڑھو، یہ بھی اس کو یاد رہے گا. 100 بار اللہ اکبر پڑھو، یاد ہے. 100 بار لا الہ الا اللہ پڑھو، بتا دیا آسانی سے اس کو روز کے. یہی ہے ہمارے یہاں تسبیحات اربعہ میں اللہ اکبر بعد میں آتا ہے، مگر پیغمبر نے جو ترتیب روایت میں آئی ہے وہ یہ بتائی اس ضعیف عورت کو کہ یہ کچھ نہیں کر سکتی، اپنا یہی کر رہی ہے، اس نے یہی کر دیا. تو اس لیے یہی یاد رکھیے کہ پورے کانسیپٹ کو یہ رکھا گیا کہ انسان آخرت کے لیے بھی تیار رہے اور اس کے لیے بھی، اور صرف سسٹم سے چلے. تو ایمان لائے اس پر، اور اس کے بعد کیا ہے والملائکہ، ملائکہ پر بھی ایمان ہو کہ مرتے وقت ملک الموت آتے ہیں، قبض روح کرتے ہیں. وہ اگر ملائکہ پر ایمان نہیں ہوگا تو پھر اس پر بھی نہیں ہوگا جو حضرت علی نے کہا ہے کہ کوئی نہیں مرتا ادھر سے ادھر، مشرق سے مغرب تک کوئی نہیں مرتا، چاہے مومن ہو چاہے منافق ہو جو بھی ہو، مگر مجھے دیکھتا ضرور ہے، مجھے دیکھتا ضرور ہے. اسی کو ہمارے بعض علماء نے فرمایا ہے کہ سب کی روح قبض ہونے میں اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے کہ جیسے ریشم کے کپڑے کو بیر کی شاخ کے اوپر ڈال کر کے کھینچ دیا جائے اور اس کا تار تار الگ ہو جائے، اتنی تکلیف ہوتی ہے. مگر مومن کو معلوم نہیں ہوتی. کیوں نہیں معلوم ہوتی؟ جب یوسف کو دیکھتے وقت عورتوں نے اپنی انگلی کاٹی تھی تو پتہ نہیں چلا تھا، کسی کو نہیں پتہ چلا. تو جب مومن علی ابن ابی طالب کو سامنے پائے گا جو فخر یوسف ہیں تو اس کو بھی اس کے وقت فکر ہی نہیں ہوگی کہ کیا ہو رہا ہے، میرے اب مولا کی زیارت کرتا رہے گا. ایک صلوات دے دے. تو اس لیے آپ سے عرض کرتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اس پر ایمان لائے. والکتاب، جو کتابیں ہیں یا قرآن ہے یا کتاب قانون کے لیے آتا ہے، یعنی الہی قانون جو ہے اس پر ایمان لائے. ملائکہ پر بھی رہے، کتابوں پر. والنبیین، اور جتنے انبیاء آئے ہیں بالخصوص آپ کے ہم سب جس کے امتی ہیں وہ اور اس سے پہلے آنے والوں کا، سب کے اوپر اپنا ایمان ہونا چاہیے. اب دیکھیں جو بات ہے، آیت یہاں پر ختم نہیں ہوئی تھی. یہ تو سب زبانی ہم بھی کہہ رہے ہیں ایمان ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایمان ہو گیا، کام ختم ہو گیا، چھٹی ملی. اللہ نے کہا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور پھر سب سے خطرناک کام یہیں شروع ہو گیا. وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، اپنے مال کو اپنے قریبی رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرے. ذوی القربا والیتامہ، یتیموں پر جو آرفنس ہیں، جن کے امیر المومنین نے ایک جگہ ایسی بات فرما دی نہج البلاغہ میں، بات اب دماغ بھی میرا کام نہیں کرتا، ادھر سے ادھر بھاگا کرتا ہے. نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا کہ دوسروں کے پسماندگان، یعنی جو مر جائیں اور جو اب ان کے بچے بچ گئے ہیں، جو غریب ہیں اور یہ ہیں، ان کا خیال کرو تاکہ تمہارے پسماندگان کا بھی خیال کیا جائے جو تمہارے مرنے کے بعد ہوں گے. یہ ارشاد فرمایا. تو کہا کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، سب سے مشکل کام یہی ہے. ایک تو مال خرچ کرنا اور اس کے بعد ذوی القربا پر، رشتہ داروں پر، جن سے بہت سی شکایتیں ہیں. لڑکی کی شادی ہوئی تھی، تحفہ نہیں لائے تھے، یہی خبر ٹھیک سے نہیں. ان کی جب گئے تھے تو بھابھی نے عجیب جملہ کہا تھا کہ تمہارے یہاں چاول میں کنی رہ گئی تھی. اب وہ بیچاری ضرورت مند، ارے کہہ دیا ہوگا، کہاں تم یاد کیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہو، اپنے دماغ کو بلا وجہ کا ایک بھنڈار بنائے ہوئے ہو، جو چیز دماغ میں نہیں ہونی چاہیے وہ رکھے ہوئے ہو. اللہ نے کہا اچھا، اور اللہ نے یہ نہیں کہا تھا انہوں نے اچھا سلوک کیا تو پھر ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں. ذوی القربا ضرورت مند ہیں بس. والیتامہ والمساکین، پورس، اب وہ آرفنز بھی نہیں ہیں، پورس ہیں. وابن السبیل، مسافر، غربت زدہ.
یہ مطلب نہیں کہ جو آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا دے اور آپ فوراً اس کو دینے لگے، یہ بھی نہیں، مولا نے منع بھی کیا ہے. وہ کسی دن مجلس میں کہہ دوں گا، آپ سے بتا دوں گا کہ کس جگہ کہا ہے آپ نے. کیونکہ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے گا، دین یہ نہیں چاہتا کہ مسلمان بھک منگے بن جائیں. آپ نکلیے ابھی سڑکوں پر، کوئی عورتیں کھڑی ہوں، یہ ذرا سا کریلی کی طرف چلیے، جتنے میڈیکل اسٹورز ہیں اور جتنی حلوائیوں کی دکانیں ہیں اور جتنے ہوٹل ہیں، ان کا کل کام یہی ہے کہ ایک بچوں کو تھام لیا ہے. یہاں سے لکھنؤ بھی یہی ہوتا ہے، سب جگہ یہی ہوتا ہے. تو کیا اللہ اسی لیے اس نے پیدا کیا تھا کہ آدمی ہاتھ پھیلائے اور سب سے مانگنے لگے؟ تو وہ بھی ہے کہ آپ مدد وہیں کریں جہاں ضرورت مند ہو، سمجھیں اور مدد کریں. وسائلین مانگنے والے ایسے ہو سکتے ہیں، ایسا ضرورت مند ہو سکتا ہے. تو کبھی کبھی بالکل دیوانہ پاگل ہے، کچھ نہیں، یہ کیا کرے گا بیچارہ، یوں کر رہا ہے. تو اب اس کو آپ یہ کہیں کہ یہ کچھ کرتا نہیں ہے تو یہ بھی غلط ہے. وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَآتَى الزَّكَاةَ، پھر قرآن کہا کہ اور پھر نماز کو قائم کرتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، خالی انسٹیٹیوشن آف نماز کو بچاتے ہیں. مطلب یہ نہیں کہ خالی نماز پڑھنا نہیں، وہ اقامہ بھی تو ہو کہ وہ قائم ہو اور لوگ بھی اس کے اندر شریک ہوں. وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور پور ٹیکس، غریبوں کی کے لیے جو زکوٰۃ ہے وہ دیتے ہیں. شیعہ قوم تو اس سے مستثنیٰ اس لیے ہو جائے گی، کچھ کرتی ہی نہیں، تو جب کماتی ہی نہیں تو زکوٰۃ بھی نہیں، نہ خمس نہ زکوٰۃ. لینے والے سب ہیں، دینے والے نہیں ہیں. وَآتَى الزَّكَاةَ تو تبھی ہوگا. زکوٰۃ جب لوگ کمائیں، ارن کریں، محنت کریں، کوشش کریں. کہیں دین نے نہیں کہا، مجھے نہیں ملا اس طرح سے کہ جو صوفیوں نے یا زاہدوں نے بنا دی ہے وہ صوفی روٹی کا. اوے امیر المومنین صوفی روٹی کھاتے تھے اتنے 1000 غلام آزاد کرنے کے بعد، فقیر نہیں تھے. میں کہتا ہوں اکثر امام حسین پہنچے اور آپ نے زمین خریدی وہاں جو 60,000 درہم میں نے اس کا کیلکولیشن کیا ہے، 180 کلو چاندی تھی تقریباً اتنی، اور 1 کلو چاندی کا ریٹ اس وقت میں نے دیکھا تھا ایک جگہ مجلس پڑھنے سے پہلے تو 75-76 ہزار روپے کلو ہے جس زمین کو آپ نے خریدا ہے کربلا میں. اور خالی خریدا اس لیے کہ آپ کا اسٹیبلشمنٹ ہو جائے، یہ نہ ہو کہ آپ دوسرے کی زمین کے اوپر ہیں، یہ ذہن میں رہے. تو جس کے پاس ہوگا نہیں وہ خریدے گا کیا؟ خریدنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی حیثیت ایسی تھی. پھر جو آدمی جس کا بیٹا گرفتار ہو گیا تھا اس کو آپ نے کتنا مال دیا تھا کہ جاؤ اس کے بیٹے کو کہ جاؤ اپنے بھائی کو چھڑاؤ، ادھر چلے جانا. اس کا مطلب ہے اتنا تھا. اور پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ ماشاءاللہ مجلس پڑھتے رہتے ہیں، اس کی انالیسس کریے. یہ بتائیے جب امام حسین چل رہے تھے سینکڑوں لوگ آپ کے ساتھ تھے، تو کھانے کے وقت چندہ کرواتے تھے کہ چلو روٹی پکنی ہے اور اونٹ ذبح ہونا ہے، یہ بھائی چلو نکالو، ابو ثمامہ ذرا آپ کچھ پیسہ دیجئے اور فلاں صاحب کچھ دیجئے. نہیں، ہمیں کہیں نہیں ملتا کہ آپ نے کی شان کے بھی لائق نہیں تھا کہ آپ نے کیا ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ قوم کی افراد کو مستحکم اکانومی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. معیشت ان کی ایسی ہونی چاہیے کہ وہ زکوٰۃ دینے کے قابل رہیں، زکوٰۃ نکالیں. زکوٰۃ میں خمس بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور جب کوئی وعدہ کر لے تو اسے پورا کریں. یعنی اگر کانٹریکٹ کر لیں، وعدہ کر لیں. ہمارا تجربہ بہت خراب ہے اپنی قوم کے لیے کہ اگر اس کا کوئی آپ کے پاس کاریگر ہے تو جس دن اس نے وعدہ کیا انشاءاللہ اس دن ہرگز نہیں آئے گا، وہ سمجھ بتائے گا بھی نہیں آپ کو، آپ بیٹھے رہیے مکھی مارتے رہیے. وقام الصلاۃ، تو وہ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، نہیں وعدہ کر لیتے ہیں. والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس، اور پھر صبر کرتے ہیں مصیبت کے وقت. پریشانی آ جائے تو گھبرا نہیں جاتے ہیں کہ ایک دم سے. اب آج ہم ہی آتے 3-4 گھنٹے ٹرین لیٹ ہو گئی، 11:30 کے بجائے 3:30 بجے آئی، تو اتر کے چلے جائیں کہ رائے بریلی سے چھوڑ کے یا وہیں سے کہ جاؤ جب جا رہے ہیں ہم، نہیں ہوگی. اور اگر 8 بجے آتی تو 8 بجے آتے، یا کوئی طریقہ لگاتے، کچھ کیا جاتا. تو مصیبت کے وقت گھبرائے نہیں. تو اس کا مطلب ہے یہ تمام صفات پیدا ہوں، یہ نیکی ہے جو کہی جا رہی ہے. امام علی مقام نے جس نیکی کو کربلا میں اسٹیبلش کیا ہے کہ تمام چیزیں یعنی ہمہ جہت فرام آل ڈائمینشنس وہاں جمع ہے. اب دامن وقت میں گنجائش نہیں بچی، انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. بس اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں کہ نیکی ظاہر میں نہیں ہے،
کہ صرف آپ ظاہر دکھائیں، رسم کریں، یہ نیکی نہیں ہے. تبرک کیا بڑھ گیا؟ اگر اخلاص سے ہوگا تو خراب تبرک بھی ہوگا تو بھی قابل قبول ہوگا. اخلاص نہیں ہے تو آپ کچھ بانٹ دیجئے، سونے کی اینٹیں بانٹیے آپ، اللہ کے ہم اس کی کوئی قدر نہیں. ہو سکتا ہے کسی کا 1 روپیہ صدقہ اللہ کو محبوب ہو بنسبت کسی کے ہزاروں روپے کے مقابلے میں، اس کی نیت سے. اور میں کہتا ہوں تو اسی آدمی کی سچویشن پر بھی منحصر ہوتا ہے. اہل بیت کے دروازے سے کبھی کوئی واپس نہیں گیا، ٹھیک. امیر المومنین نے 1 روٹی کے بدلے میں 1000 جتنے بھی 70 اونٹ تھے ان کا مال سمیت دے دیا فقیر کو. واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں. کوئی سورہ نازل ہوا ہے؟ کوئی آیت آئی؟ 3 دن روٹیاں دی ہیں افطار کے موقع پر، جب خود کھانا چاہتے تھے روزہ کھولنے کے لیے. روزہ نہیں، مسکین ہو، یتیم ہو، اسیر کو دے دیا. بس دے دیا تو اللہ نے پورا سورہ دہر نازل کر دیا. اس کا مطلب پروردگار عالم کوانٹٹی نہیں دیکھتا، کوالٹی دیکھتا ہے کہ کس موقع پر آپ نے کون سی کوالٹی پیش کر دی. وہ یہی کربلا میں بھی ہے. ان کا ہر آدمی شہید ہے، ہر امام شہید ہے، مگر امام حسین علیہ السلام نے جس منزل پر لا کر کے شہادت کو پیش کر دیا وہ کوئی نہیں کر پایا. حالات نہیں تھے، یہ وجہ بھی تھی. یعنی یہ مطلب نہیں ہم تو کبھی یہ مانتے ہی نہیں ہم لوگ کہ فلاں امام ہوتا کربلا میں تو نہ کرتا. نہیں، وہی یہی کرتا جو امام حسین نے کیا تھا. اس میں ہمیں کوئی اپنے ایمان کے اعتبار سے ذرا سا شبہ نہیں. مگر امام عالی مقام نے اس منزل پر لا کر کے جو بات کی وہ ہوئی نہیں اس سے پہلے، جس کو ہم لوگ ابھی عزاداری کے اس عنوان کے ذیل میں انشاءاللہ کل آگے کی مجلسوں میں دیکھیں گے بھی. ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ جس جگہ آدمی آسانی سے چھٹی پا سکتا ہے. دیکھیں اللہ نے تو وآت المال کہا ہے، مال تو امام نے نہ جانے کتنی مرتبہ صدقہ کیا اور کتنی جگہوں پر دیا ہے، کوئی کمی نہیں ہے. مگر یہ بتائیے کہ بہت سی جگہوں سے آدمی بچ سکتا ہے، بالخصوص اب بس دامن وقت میں جتنی گنجائش ہے اسی کو بنیاد بناتے ہوئے. بھئی جہاد جو ہوتا ہے، مقابلہ جو ہوتا ہے، اس کے اندر کیا ضرورت ہوتی ہے؟ ضرورت یہ ہوتی ہے کہ جو ہم مجاہد ہیں، ہم اس میں ہمارے پاس کیپیسٹی ہے لڑنے کی، ہم دفاع کر سکتے ہیں تو ہم نکلیں گے. تو 6 مہینے کے بچے کو لانے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا ہمارا تو یہ بھی عقیدہ نہیں کہ امام حسین کو اندازہ نہیں تھا کہ کیا ہوگا. ہم تو یہ مانتے ہیں کہ کیونکہ اگر یہ نہ ہوتا تو حضرت اس سے کہتے بھی نہیں، جناب علی اصغر سے یہ نہیں کہتے کہ حجت تمام کر دو. آپ سنتے ہیں 6 مہینے کا بچہ تھا، بس آپ سے ہے جناب. اچھا انہی کو نہیں، بیویوں کو بھی اندازہ تھا. اس لیے وہ لوائج الاحزان میں نے پڑھا ہے، اس میں روایت انہوں نے عالم دین نے لکھی کہ جناب جب امام حسین نے کہا لاؤ بچہ رو رہا ہے، اس نے اپنے کو آپ کے استغاثے پر گرا دیا تھا. حضرت نے کہا کہ اچھا لاؤ میں اس کے لیے پانی کا انتظام کروں، تو آپ اس طرح نہیں لائیں. پہلے اس کو لباس پہنایا، سبز رنگ کا تھا، بہت بڑا سا تھا لباس، اور کچھ کہتی ہوئی آئی. تو امام حسین صاحب نے پوچھا رباب تم نے کہا کیا بچے سے؟ شہزادی فرمانے لگی میں نے یہ کہا کہ میرے لال اب تم جا رہے ہو تو امام کے ناصر بن کے جا رہے ہو. آپ اندازہ کیجیے جب جناب رباب کو اس کا علم تھا تو کیسے بھلا امام حسین کو علم نہیں ہے کیا ہوگا؟ ناصر بن کے جا رہے ہو. ایک بات یاد رکھنا، وہ بات یہ ہے کہ جب تک کوئی ناصر تمہارے بابا کا رہا، تمہارے بابا کو کوئی حربہ لگا نہیں ہے. اب ناصر بن کے جا رہے ہو تو کوئی حربہ تمہارے بابا پر لگنا نہیں چاہیے. پھر فرمایا کہ میرے دودھ کی لاج رکھ لینا، تم کوثر پر پہنچ جاؤ گے، مگر یاد رکھو کہ تمہارا بابا پیاسا ہے، جب تک آ نہ جائے جام کوثر سے سیراب نہ ہونا کہ مجھے اپنی تمہاری جدہ ماجدہ کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے. ارشاد فرمایا کہ دیکھو دوسری بات یہ ہے کہ اس بات کا خیال رکھنا. مجھے آپ اندازہ کیجئے جناب علی اصغر کے لیے ملتا ہے کہ آپ آئے، امام حسین نے کو آغوش میں بلند کیا،
اور آغوش میں بلند کرنے کے بعد ہاتھی میں لیے ہوئے ہیں. بلکہ کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی تھی, مجھے بہت پسند آئی تھی. اس وقت تک میں نے اس رخ کو سوچا بھی نہیں تھا کہ دنیا کے جتنے بھی شہید ہیں وہ کسی کا, امام حسین خود آئے, رسول اللہ کا گھوڑا تھا جس پر آئے تھے. بہت بڑا اعزاز ہے نا, اللہ کے رسول کا گھوڑا تھا جس کے اوپر امام حسین آئے, یا اپنا گھوڑا دیا جناب علی اکبر کو رخصت ہونے کے لیے, مگر کوئی امام کے ہاتھ پر نہیں آیا. کسی کی سواری معصوم امام کا ہاتھ نہیں تھی. میدان کارزار میں اکیلے علی اصغر کی سواری تھی کہ ہاتھ میں لے کے آئے تھے. گھوڑا کتنا بھی بلند ہو جائے حسین کے ہاتھوں سے تو بلند نہیں ہو سکتا نا. ہاں, وہ سوال کیا آپ نے, آپ سنتے رہتے ہیں, میں پوچھتا ہوں. اس کے بعد آپ نے اتمام حجت ہی تھا. وہ ریت کتنی جل رہی, ماشاء اللہ سب اتنے حاجی تشریف فرمائے ہمارے سامنے جو رہے ہیں منا میں اور عرفات میں گئے, انہیں اندازہ ہے کہ ریت دوپہر کے وقت اور ظہر کے وقت اور عصر کے وقت کتنی گرم ہوتی ہے. اگر اٹھا کے ڈال دی جائے تو جیسے کوئی جلتی سگریٹ لگا دے, اتنی گرم ہوتی ہے. مولا نے یہ بھی خیال نہیں لائیے گا, اپنی ابا بچھائی, اس کو بیٹے کو لٹا دیا, بچے کو لٹا دیا. اب یہ میں تو سمجھ بھی نہیں سکتا تھا. میں سمجھتا ہوں اس کی گرمی سے, حالانکہ گرمی اس کی بچا نہیں سکتی ابھی بھی. ایک ابا کی کتنی ہے, آپ اگر موزہ پہن کے جلتی زمین پر کھڑے ہو جائیں تو کیا گرمی سے بچ سکتے ہیں. اس کی سرکار عمدۃ العلماء اللہ مقامہ کہتے تھے اس لیے لٹا دیا کہ اپنے جد کو دیکھ چکے تھے کہ اسماعیل کے ایڑیاں رگڑنے سے زمزم پھوٹ گیا تھا. نہیں چاہتے تھے کہ کربلا کا امتحان آتش کے علاوہ کسی بات پر ختم ہو جائے, کہیں علی اصغر کی ایڑیوں سے یہاں زمزم نہ پھوٹ پڑے, اس لیے اپنی ابا درمیان میں بچھائی تھی. یعنی آپ کو معلوم تھا کیا ہونے والا. پھر علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پر لیا اور کہا اب اپنی حجت تمام کرو, اپنی حجت تمام کرو. چھوٹا سا بچہ ہے. اچھا میں کہتا ہوں مجھے کوئی تعجب نہیں ہوتا, میں یہ نہیں کہتا, اس لیے تعجب نہیں ہوتا جب رسول اللہ کے ہاتھ پر پتھر والے سنگریزے جو ہوتے تسبیح کرنے لگتے ہیں, تو جو رسول کا وارث ہے, جانشین ہے, اس کے ہاتھ پر اگر 6 مہینے کا بچہ جو اس کا اپنا بیٹا ہے سمجھ جائے بات کو, مجھے کوئی تعجب نہیں. اپنے پپڑائے ہوئے ہونٹوں پر شہزادے نے اپنی زبان پھیری, جس نے لشکر کو منقلب کر دیا, پلٹ دیا. کتنے لوگ دوڑ پڑے پانی پلانے کے لیے کہ ہم پانی لے کے آتے. تبھی پسر سعد نے ایک مرتبہ تڑپ کے کہا اپنے ہرمولہ سے جو قریب تھا, وہ بڑا تیر انداز تھا, اس کو خاص موقعوں کے لیے رکھا تھا, کہا حسین کے کلام کو قطع کر دے. یعنی یہ نہیں کہہ سکا کہ اس بچے کو مار دے, حسین کے کلام کو قطع کر دے. حالانکہ امام اس وقت خاموشی سے کھڑے ہوئے تھے. اس نے 3 پھل کا 3 بھال جو کہلاتے ہیں صرف اس میں نہیں تھا, بلکہ بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ تیر جنگلی جانوروں کے لیے ہوتا ہے, جنگ میں بھی ایک انسان دوسرے انسان پر نہیں چلاتا. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں وہ تیر چلانے کے لیے جب بھی اٹھاتا تھا تو تیر کو جھکا دیتا تھا, بار بار تیر اٹھاتا تھا اور کمان میں کھینچتا تھا, کیونکہ نشانہ لینے کے بعد ہی چھوڑے گا. اس کے بعد ایک مرتبہ اس نے تیر لگایا, وہ امیر نے ڈانٹا ہے اس کو, یہ کیا کر رہا ہے؟ کہا جو میں دیکھ رہا ہوں تو نہیں دیکھ رہا. ایک بیوی کو دیکھتا ہوں اپنی گردن آ کے رکھے دیتی ہے, بچے کی گردن کے آگے اپنی گردن آگے رکھے دیتی. بھیا سننا تھا کہ میں کہتا ہوں کہ وہ کہا جانے کا میں جانتا ہوں. ارے حسین کی ماں ہے تو کربلا کے میدان میں کھڑی ہوئی ہے, میرا ننھا سا شہزادہ اس تیر کو کیسے برداشت کرے گا؟ اور تیر یقیناً نشانے پر نہیں گیا, تیر اس کا نشانے سے خطا کی ہے, ورنہ بچے کو ہمک کے تیر کو اپنی گردن پر لینے کی ضرورت نہیں تھی. تیر ہمک کے لیا, شاید ماں کی وصیت دھیان میں تھی کہ جب تک ناصر موجود ہو تمہارے بابا کا تیر لگنا نہیں چاہیے تھا. مگر میں سوچتا ہوں کہ شاید علی اصغر اپنی ماں سے کہے, اماں گردن بہت چھوٹی تھی, تیر 3 پھل کا تھا, میں نے چاہا تو
تھا کہ بابا کے نہ لگے، مگر کیا کروں کہ تیر بابا کے بازو میں پیوست ہو گیا، بچہ منقلب ہو گیا۔ امام کا یہ عالم تھا، کہتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ 7 بار آپ نے ایسا کر کے بتایا کہ یہ کتنی بڑی مصیبت تھی۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا، یا اللہ ہماری ہدایت مختصر قبول فرما۔ پروردگار آئینہ اسموں و رومال زہرا میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ جو شریک ہوئے ہیں ان کے تمام عذاب قبول فرما۔ پروردگار تمام شرکائے مجلس اور اس گھر کے وہ موجود افراد اور جو مرحومین و مرحومات ہیں ان سب کے گناہوں کی مغفرت فرما، اور جو لوگ آئے ہیں ان کے مرحومین و مرحومات کی مغفرت فرما، اور ہم سب کو صحیح شعور عزا اور شعور دین عطا فرما۔ ہمارے امام کے ظہور میں تعدیل فرما دے، اور ہمیں ان کے اعوانوں اصحاب و امثال میں قرار سے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا امیر المومنین ابن سید المرسلین، السلام علیکم ابن فاطمہ الزہرا سید العالمین، السلام علیکم ایھا الحسن المصطفیٰ، السلام علیکم یا مولانا ابو عبداللہ، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولانا غریب الغرباء، السلام علیکم یا محب الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا مقی شکیت من اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام الزوجان، اجل اللہ تعالی فرجک وصل اللہ تعالی بخرجک وظہورک وجعل اللہ من صالح وآمانک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Yeah.